الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 47 سے آج ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا اور یہ کہ سارے زمانہ پر تمہیں بڑائی دی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، یہ آیت پیچھے بھی گزری ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد فرمائی اور جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا وہ یاد فرمایا، اور جو اللہ نے ان سے عہد کیا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نعمتوں کو یاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ان پر نعمتیں عطا فرمائی تھی ان کا ذکر فرمایا۔ اب یہ تاکید دوبارہ کیوں فرمائی کہ یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر احسان کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی، اور نہ کافروں کے لیے کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے گی، اور نہ اس کی مدد ہوگی۔ کون سا دن ذکر فرمایا جا رہا ہے؟ یہ قیامت کا دن ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن سے ڈرو کہ جس دن پھر مہلت نہیں دی جائے، پھر تم لاکھ اپنے دوستوں کو بلا لو، اپنے خاندان میں سے کسی کو بلا لو، اپنے بہن بھائیوں میں سے کسی کو بلا لو، تو وہ کوئی بھی تمہارا سفارشی اس دن نہیں بنے گا۔ تو موقع آج ہے کہ آج تم ایمان لے آؤ، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، آج تمہیں موقع دیا جا رہا ہے، اور اس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی۔ دیکھیں، یہ دنیا کا قانون ہے نا، دنیا میں عدالتوں میں جا کر کوئی لوگ سفارش کر دیتے ہیں کہ بھائی اس کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں، اس کی کفالت میں کرتا ہوں کہ یہ انسان آئندہ سے یہ گناہ، یہ جرم نہیں کرے گا، لہٰذا اس کو میرے کہنے پر چھوڑ دیا جائے، تو اس کو سفارش کہا جاتا ہے۔ شفاعت اس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے سب کچھ کیا ہے، اس نے گناہ کیے ہیں، لہٰذا میرے آنے کی وجہ سے، میری شفاعت کرنے کی وجہ سے اس کی جان بخشی فرمائی جائے۔ تو شفاعت جو ہے وہ صرف حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی جائے گی، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے حضور علماء اکرام کو، انبیاء اکرام کو اور شہداء کو شفاعت کرنے کا حق عطا فرمائیں گے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے۔ لیکن کافروں کے لیے نہ کوئی سفارشی ہوگا، نہ کوئی شفاعت کرے گا، لیکن کچھ خبیث لوگ، کچھ بے حس لوگ معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بھی تان کرتے ہیں۔ اگر تمہیں دین نہیں آتا تو تم دین کے بارے میں نہ بکو، نہ بات کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تم بکواس کرتے ہو، بات کرتے ہو۔ تقویۃ الایمان میں میں اس کا نام لینا گوارا نہیں کرتا اپنی زبان پر، وہ لکھتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شفاعت نہیں دی جائے گی، شفاعت کرنے کا حق نہیں دیا جائے گا، یہ صرف اللہ ہی کے حق میں ہوگا، وہ جسے چاہے گا بخش دے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہی چاہے گا، جسے چاہے گا اسے بخشش عطا فرمائے گا، جسے چاہے گا اسے سزا عطا فرمائے گا، جسے چاہے گا جنت عطا فرمائے گا، جسے چاہے گا دوزخ عطا فرمائے گا۔ تمہارا کیا حق ہے کہ تم حضور کے بارے میں بکواس کرو؟ تقویۃ الایمان میں اس خبیث نے لکھا ہے کہ حضور بھی سفارش نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اس کا کیا مطلب تم نے لیا ہے؟ اس سے تم نے کیا اس کا مطلب لیا ہے؟ اس کا کیا معنی لیا ہے؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب آپ کو ہم مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ وہ کون سا مقام ہے؟ کون سا تم نے دین پڑھا ہے وہ ہمیں بھی بتاؤ۔ کس جانور کے پاس تم نے جا کے دین پڑھا ہے؟ ہم نے ایسا دین نہیں پڑھا۔
ہمیں ہمارے اساتذہ اکرام نے یہ دین نہیں پڑھایا. اللہ تعالیٰ نے، حضور نے ہمارے لیے رو رو کے غاروں کے اندر نماز کے بعد دعا کرتے، رو رو کے حضور اپنی امت کے لیے، سفارش کے لیے، شفاعت کے لیے رو رو کر دعا فرماتے. ایک دن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنا رو رو کر اپنی امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اے میرے مالک، میری امت کو بخش دے، میری امت بہت گناہ گار ہے، ہر گناہ اس امت میں پایا جاتا ہے، لیکن میری امت کو بخش دے، اس کا معاملہ مجھے عطا فرما دے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ پوچھ کر آؤ کہ کس چیز نے رلا دیا میرے محبوب، آپ کو کس چیز نے رلا دیا. جبرائیل حاضر ہوئے، حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کس چیز نے آپ کو رلا دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے غم میں رو رہا ہوں. حضور ہمارے لیے رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں، اور تم اپنی اس کتاب میں تقویت الایمان میں کیا بکواس کر رہے ہو. تو پھر جبرائیل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے میرے مالک، حضور اکرم اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں، امت کے غم میں رو رہے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب کو کہہ دو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو حضور نے کیا فرمایا کہ اے میرے مالک، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا کہ جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ سے نکال کر جنت میں نہ بھیج دیا جائے. حضور ہمارے لیے رو رہے ہیں، ہمارے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں، اور تم اپنی کتاب میں کیا بکواسات لکھ رہے ہو. مقام محمود کا مطلب مجھے بتاؤ، وہ کون سا مقام جو حضور کو عطا فرمایا جا رہا ہے؟ اور وہ مقام وہی ہے جس پر بیٹھ کر حضور اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے. اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے، کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے. اور ایک جگہ ذکر فرمایا کہ کچھ لوگ، کچھ نیکوکار گناہ گاروں کو ڈھونڈ کر کچھ گناہ ادھار لیں گے، کچھ تھوڑے تھوڑے گناہ ہمیں ادھار دے دو کہ ہم بھی اس شفاعت، اس پیاری پیاری شفاعت کے حقدار بن جائیں. یہ نیکوکاروں کا یہ حال ہوگا کہ وہ گناہ کے لیے گناہ گاروں کے پاس جائیں گے کہ کچھ گناہ ادھار دے دو. تم کہہ رہے ہو شفاعت نہیں کریں گے؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے پناہ عطا فرمائے، ایسے لوگوں کی مجلس سے دور رکھے، ایسے لوگوں کی جو ہیں مدارس سے دور رکھے اللہ تعالیٰ. اس شفاعت کے بارے میں کچھ چند احادیث آپ کے سامنے آپ کی گوش گزار کروں گا. یہ حدیث صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ لوگ قیامت کے دن گھبرائیں گے، گھبراہٹ کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے. اب دیکھو، یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان بتا رہا ہے، اور شان و شوکت جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی دکھائے گا، انسانوں کو، لوگوں کو دکھائے گا کہ میرے محبوب کی شان کیا ہے، کتنی اعلیٰ شان ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسا معاملہ فرمایا اس دن کہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اے آدم ہماری سفارش کیجئے، ہماری شفاعت کیجئے. تو حضرت آدم علیہ السلام کیا فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری. آج میں تو خود ایک غلطی کر بیٹھا ہوں، تو میں تو خود اپنی شفاعت کے لیے پھر رہا ہوں، جاؤ کسی اور کے پاس، کسی اور سے سفارش کرواؤ. تو پھر وہ چلتے چلتے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے کہ اے نوح علیہ السلام آج ہماری شفاعت کیجیے، آج ہماری سفارش کیجیے. تو حضرت نوح علیہ السلام بھی فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری. تو پھر وہ چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آج آپ ہماری سفارش کیجیے، آج آپ ہماری شفاعت کیجیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان کو
کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، وہ چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اور وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دہلیز پر جاؤ، ان کی چوکھٹ پر جاؤ، آج وہی در ہے کہ وہی تمہاری سفارش کریں گے، وہی تمہاری شفاعت کریں گے۔ تو پھر حضور کے پاس گناہ گار آئیں گے، حضور فرمائیں گے انا لہا، انا لہا، ہاں آج میں تمہاری شفاعت کروں گا، آج میں تمہاری سفارش کروں گا۔ اللہ اکبر۔ مشکات شریف میں باب البکاء علی المیت میں ہے کہ حضور نے فرمایا جس کے 2 چھوٹے بچے مر جائیں وہ اسے جنت میں لے جائیں گے، وہ اس کی سفارش کریں گے کہ اے میرے مالک میرے ماں باپ کی بخشش فرما۔ 2 چھوٹے بچے جس کے فوت ہو جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ جس کا ایک بچہ جو ہے وہ فوت ہو جائے کیا وہ بھی اس کی سفارش کرے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں عائشہ بالکل، وہ ایک بچہ بھی اپنے ماں باپ کی سفارش کرے گا کہ میرے ماں باپ کو جنت میں بھیجا جائے۔ اور پھر فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان میت کی طرف سے صدقہ کیا جائے یا غلام آزاد کیے جائیں یا حج کیا جائے تو وہ اس کو پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بے شمار احادیث ہیں شفاعت کے بارے میں، تو ہم اس پر ہی اتفاق کرتے ہیں وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے لوگوں کی مجلس سے ہمیں دور رکھے۔ بہت سارے مدارس ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو امت کو کسی اور طرف دھکیل رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان شر پسندوں سے دور رکھے اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے عاشقوں کی صفوں میں ہمیں رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔